السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کیجئے، پارٹ نمبر 6۔ ماں باپ کے لیے برابر دعا بھی کرتے رہیے اور ان کے احسانات کو یاد کر کر کے خدا کے حضور گڑ گڑائیے اور انتہائی دل سوزی اور قلبی جذبات کے ساتھ ان کے لیے رحم و کرم کی درخواست کیجیے۔ اللہ کا ارشاد ہے وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، تو دعا کرو کہ پروردگار ان دونوں پر رحم فرمائیے جس طرح ان دونوں نے بچپن میں میری پرورش فرمائی تھی۔ یعنی اے پروردگار، بچپن کی بے بسی میں جس رحمت اور جان فشانی اور شفقت اور محبت سے انہوں نے میری پرورش کی اور میرے خاطر اپنے عیش کو قربان کیا، پروردگار اب یہ بڑھاپے کی کمزوری اور بے بسی میں مجھ سے زیادہ خود رحمت اور شفقت کے محتاج ہیں۔ خدایا، میں ان کا کوئی بدلہ نہیں دے سکتا، تو ہی ان کی سرپرستی فرما اور ان کے حال زار پر رحم کی نظر کر۔ ماں کی خدمت کا خصوصی خیال رکھیے۔ ماں طبعاً زیادہ کمزور اور حساس ہوتی ہے اور آپ کی خدمت و سلوک کی نسبتاً زیادہ ضرورت مند بھی، پھر اس کے احسانات اور قربانیاں بھی باپ کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہیں۔ اس لیے دین نے ماں کا حق زیادہ بتایا ہے اور ماں کے ساتھ سلوک کی خصوصی ترغیب دی ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا۔ سورہ احقاف کی آیتیں تفصیل انشاءاللہ ریاض التفسیر میں دیکھ لینا۔ اور ہم نے انسان کو ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرنے کی تاکید کی۔ اس کی ماں تکلیف اٹھا کر اس کو پیٹ میں لیے پھری اور تکلیف ہی سے جنا، اور پیٹ میں اٹھانے اور دودھ پلانے کی یہ تکلیف دہ مدت 2.5 سال ہے۔ قرآن پاک نے ماں باپ دونوں کے ساتھ سلوک کرنے کی تاکید کرتے ہوئے خصوصیت کے ساتھ ماں کے پہم دکھ اٹھانے اور کٹھنیاں جھیلنے کا نقشہ بڑے ہی اثر انگیز انداز میں کھینچا ہے اور نہایت خوبی کے ساتھ نفسیاتی انداز میں اس کی حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جانثار ماں باپ کے مقابلے میں تمہاری خدمت اور سلوک کی زیادہ مستحق، اور پھر اسی حقیقت کو خدا کے رسول نے بھی کھول کر بیان فرمایا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور پوچھا، اے خدا کے رسول، میرے نیک سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ آپ نے فرمایا تیری ماں۔ اس نے پوچھا پھر کون؟ آپ نے فرمایا تیری ماں۔ اس نے پوچھا پھر کون ہے؟ ارشاد فرمایا تیری ماں۔ اس نے کہا پھر کون؟ تو آپ نے فرمایا تیرا باپ۔ یہ حدیث امام بخاری نے الادب المفرد میں نقل کی ہے۔ اس لیے ماں کی خدمت کا بھی خوب خیال کیجیے، باپ کی خدمت کا بھی خوب خیال کیجیے اور ان دونوں کے مزاج کے مطابق خدمت کیجیے۔ اب پڑھ لیجیے میرے ساتھ، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہ تعالی ماں باپ کی خدمت کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اور یہی جملہ میں پھر سے کہوں گا، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کیجیے، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کیجیے۔
ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کیجیے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.